اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3365، اردو ترجمہ۔ ابن عباس اس طرف سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ تو میں ہونی تھی وہ ہو چکی، تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس کے پاس صرف ایک برتن تھا جس میں پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ماں اسی میں سے پانی پلاتی اور اپنا دودھ بچے اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گئیں۔ جب قضاء کے استھان پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر پکارا کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے سہارے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر میں تو اپنے اللہ پر خوش ہوں۔ ابن عباس اس طرح نے بیان کیا کہ پھر وہ اپنے جگہ پر واپس چلی گئیں اور پانی کے برتن سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا اب ادھر ادھر کہیں تلاش کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے۔ ابن عباس حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ یہی سوچ کر وہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو مڑ کر مروہ کی پہاڑی تک دوڑ کر گئیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے کئی چکر لگائے۔ پھر سوچا چل کر بچے کی بھی کھوج خبر لے لوں، کس حالت میں ہے۔ چنانچہ پہنچ کر دیکھا تو بچہ اسی حالت میں تھا کہ جیسے تکلیف کے مارے موت کے لیے تڑپ رہا ہو۔ یہ حالات دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا اور سوچنے لگیں کہ دوبارہ چل کر پہاڑی پر دیکھ لوں، شاید کوئی نظر آ جائے۔ چنانچہ دوبارہ آ کر صفا پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنے لگیں، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس پرکار حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ پھر سوچا کہ چل کر دوبارہ بچے کو دیکھ لوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز کو مخاطب کر کے کہا اگر تم کر سکتے ہو تو میری مدد کر دو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر اپنی ایڑی سے کھودنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنی ایڑی سے زمین کھود دی۔ حدیث کے راوی ابن عباس نے بیان کیا کہ ان کے ایسا کرنے سے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کی ماں ڈر گئی کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، اس لیے جلدی جلدی گڈھا کھودنے لگی۔ حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش وہ پانی کو اگر یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا۔ بہرحال وہ زمزم کا پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہوم کے کچھ لوگ وادی کے نچلے حصے سے گزرے تو انہوں نے کچھ پرند اوپر منڈراتے دیکھے تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ پرندہ تو کیول پانی کے اوپر ہی منڈلایا کرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی میں پانی موجود ہے۔ اس نے جا کر ساتھیوں کو خبر دی تو سبھی اٹھ کر وہیں پہنچ گئے اور کہا اے اسماعیل کی ماں، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی یا یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھ ٹھہرنے کی یا آباد ہونے کی اجازت دیں گی؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر ان کے بیٹے اسماعیل بالغ ہوئے اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ کچھ وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جن کو مکہ چھوڑ آیا تھا ان کا حال چال لینے جاؤں گا۔
پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی پتنی نے انہیں خبر دی تو کہا وہ تم ہی ہو جسے بدلنے کے لیے کہہ گئے ہیں، اس لیے اب تم اپنے گھر جاؤ۔ کچھ وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو پھر اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ میں جن لوگوں کو مکے کی آبادی میں چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ اس حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے اور پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور کچھ ناشتہ پانی وغیرہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت آج تک چلی آ رہی ہے۔ راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تیسری مرتبہ ایک وقت بیت جانے کے بعد پھر خیال آیا تو پھر اپنی بیوی سے کہا جن کو میں مکہ چھوڑ آیا تھا ان کی خیر خبر لینے مکہ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ مکہ تشریف لے گئے۔ اس مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی جو زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اسماعیل آپ کے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ پر اس کا ایک گھر بناؤں۔ بیٹے نے کہا تو پھر آپ اس کے حکم کا پالن کریں۔ انہوں نے کہا اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی کام میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، یا اسی طرح کا کچھ جملہ کہا۔ راوی نے بیان کیا پھر دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار اٹھانے کا کام کرنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو کر لانے لگے اور دونوں یہ دعائیں بھی کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اوپر رکھنے میں کٹھنائی ہونے لگی تو مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا کر دینے لگے اور ان دونوں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ معمولی خدمت قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث نمبر 3366 اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے گزارش کی اے اللہ کے رسول سب سے پہلے اس زمین کے اوپر کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ میں نے پوچھا ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جہاں بھی تمہیں نماز کا سمے ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیا کرو، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 3267 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے
مکہ شریف کو حرمت والا شہر بنایا ہے، اور میں مدینے کے دو پتھریلے علاقے کے درمیان علاقے کے حصے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ اس حدیث کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3368، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبے کو دوبارہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد پر دوبارہ اس کی تعمیر کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ان دو رکنوں کو جو حجر اسود کے قریب ہیں چھونے کو صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسماعیل بن اویس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محمد بن ابو بکر کا ذکر کہا ہے، یعنی عبداللہ کو ابو بکر کا پوتا۔ حدیث نمبر 3369، اردو ترجمہ۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وآلہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر، اس کی بیویوں پر اور اس کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑائی والا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3365 سے 3369 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔